السلام علیکم، اب بول رہا ہوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ جیسا کہ پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے، مذاکرات 3 بار بیٹھک ہوئی اور آخر کار کل جو ہے مذاکرات کا جو حتمی نتائج تھا وہ تقریباً سمجھے آپ نکل ہی گیا ہے، کیونکہ ایک بات پر ان کا اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات سمجھے کامیاب ہو چکے ہیں۔ کامیاب اس لحاظ سے ہو گئے کہ دونوں جماعتوں کا اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کا یہ اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ الیکشن پورے ملک میں ایک ہی روز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے پی ڈی ایم کی جانب سے جو ہے سعد رفیق صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب، یوسف رضا گیلانی اور اسحاق ڈار صاحب اور اس طرح دیگر جو تھے وہ پی ڈی ایم کی جانب سے گئے تھے، اور جبکہ تحریک انصاف کی جانب سے 3 شخصیت گئی تھی، شاہ محمود قریشی، فواد چودھری اور بیرسٹر علی ظفر صاحب۔ تو ان کی جانب سے جو ہے مذاکرات طے ہو گیا، حالانکہ ابھی تک صرف جو ہے تاریخ جو ہے الیکشن کی وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ 14 مئی کو الیکشن ہو جائے اور پی ڈی ایم چاہتی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ اکتوبر یا سپٹمبر میں جا کے ہوں۔ تو اس لیے ابھی تک جو تاریخ ہے تاریخ پر اتفاق نہیں ہوا۔ دونوں مذاکراتی ٹیموں کی جانب سے تاریخوں کی تجاویز پیش کی گئی، مطلب کہ پی ٹی آئی نے بھی الگ سے تاریخ دی اور پی ڈی ایم نے بھی تاریخ دی، لیکن اتفاق رائے تاریخ پر نہیں ہو سکا ان کا آپس میں۔ اور جبکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے ملک میں ایک ساتھ ہی الیکشن ہو، اور جبکہ پی ڈی ایم نے کہا کہ جب حکومت کا وقت پورا ہوگا، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی، اس کے بعد جو ہے پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو، صوبہ بلوچستان، سندھ، کے پی کے اور پنجاب، چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں بھی الیکشن ایک ساتھ ہو، اور جو الیکشن کے نتائج ہوں گے اس نتائج کو بھی جو بھی جماعت ہوگی اس کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس بار اس طرح نہیں ہوگا کہ نتائج جو ہیں وہ غلط ہیں، دھاندلی ہے، کوئی بھی اس طرح کے احمقانہ سی باتیں نہیں کی جائیں گی۔ نتائج جو بھی آئیں گے اس پر ان کو قبول کرنا ہوگا، جو بھی جماعت اپنی گورنمنٹ بناتی ہے اس کو قبول کرنا ہوگا، اور اپوزیشن میں آ کے دوسری جماعت بیٹھے گی تاکہ ملک کا جو حالات ہے، ملک کا پہیہ چل سکے۔ یہ ساری باتیں طے ہوئی ہیں، اور اب ایک نشست باقی ہے جو بیٹھیں گے، ایک اور بیٹھک ہوگی، اس بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کون سی تاریخ کو کروائے جائیں، کیونکہ تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے، لیکن خیر بالآخر وہ بھی مان گئے۔ خیر عمران خان صاحب جو تھے وہ نہیں مان رہے تھے کہ الیکشنز ابھی ہوں، اور یہ بات پر بھی اتفاق ہو گیا کہ الیکشن جو ہیں وہ نگران حکومت کی زیر نگرانی کروائے جائیں، نگران سیٹ اپ رہے، اس کے بعد جو ہے وہ الیکشنز کروائے جائیں تاکہ الیکشن جو ہیں وہ صاف اور شفاف ہو۔ اس کے بعد جو نتائج آئیں گے سامنے۔ ابھی سب کو اس بات کا انتظار ہے کہ الیکشنز کی فائنل ڈیٹ تاریخ کون سی آتی ہے کہ چاروں صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں ایک ہی روز الیکشن ہو، کیونکہ پہلے تو پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ جناب والا فنڈز نہیں ہیں اور نہ ہی سیکیورٹی ہے کہ الیکشنز کروائے جائیں، فنڈز فراہم کریں گے، لیکن تب تک پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ صورت احوال ایسا بنا لیا جائے گا، فنڈز بھی آ جائیں گے، ملک کا پہیہ بھی چلنے لگ جائے گا تاکہ الیکشن ایک اچھے ماحول میں ہو، خوش آئین الیکشنز ہو، جس کی وجہ سے پاکستان کے ایک اچھے امیج دنیا کے سامنے پیش ہو کہ پاکستان میں خوش آئین اور صاف شفاف الیکشنز ہوئے ہیں۔ اور یہ سب صورتحال پہ پی ٹی آئی نے بھی اتفاق کر لیا ہے، ان کے بھی مذاکرات طے پا گئے ہیں۔ اب جو دیکھنا یہ ہے کہ جو گرفتاری ہے، چھاپے چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا مذاکرات ہے، اس کا بھی کوئی لائحہ عمل بنایا گیا ہے آپس میں مذاکراتی ٹیموں کی جانب سے یا نہیں، اب اس پہ بھی ہے۔ اور اصل جو سارا جو مین ایشو چل رہا ہے وہ ہے تاریخ کا، کیونکہ تحریک انصاف کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن جلد از جلد ہو، جبکہ پی ڈی ایم کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں تاکہ ملک کا ماحول بھی صحیح ہو جائے۔ ابھی مہنگائی کتنی عروج پر ہے، اس کو بھی کنٹرول میں لایا جائے، حالات بھی بہتر کیے جائیں، اس کے بعد الیکشنز کروائے جائیں، جبکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ 14 مئی کو کروا لیے جائیں، لیکن 14 مئی کو فی الحال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جو حالات ہیں، مذاکرات ہو چکے ہیں، اب تو ایک نئی تاریخ آئے گی، اس تاریخ کا سب کو انتظار رہے گا کہ کون سی تاریخ آتی ہے۔ اگر مذاکرات نہیں ہوتے اس کے بعد سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سناتی، کیونکہ سپریم کورٹ نے ان کو ٹائم دیا تھا کہ آپ مذاکرات کر لیں اور آپس میں کوئی باہمی رضامندی اختیار کر کے اتفاق رائے پر بیٹھ جائے، ایک بات پر یکجا ہو جائیں۔ اب لیکن دونوں جماعتوں نے جو ہے مذاکرات کر لی ہیں، مذاکرات کامیاب بھی ہیں، صرف ایک تاریخ کا مسئلہ رہ گیا، تاریخ بھی آ جائے گی، کیونکہ یہ تو ہم لوگوں نے سنا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، لیکن آج جو ہے وہ تاریخ پہ تاریخ نہیں آئے گی، کیونکہ مذاکراتی ٹیموں میں آپس میں یہ بات پہ مشاورت کی گئی ہے کہ جو بھی فیصلے مذاکرات پہ ہوں گے اس پر پی ٹی آئی کو بھی اور پی ڈی ایم کو بھی عمل کرنا پڑے گا، مطلب کہ جو ڈیڈ لائن، جو لائن کراس بنا دی اس کو کسی نے عبور نہیں کرنا،
انہوں نے اس پر قائم رہنا ہے جو ان کے درمیان، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے ملک میں سیاسی گہما گہمی کتنی ہے، عروج پر ہے، کیا حالات ہے سیاست کے، تو اس وجہ سے ایک بات پر ان کو یکجا رہنا پڑے گا تاکہ الیکشن جو ہے وہ بہتر اور سازگار ماحول میں کروائے جائیں۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، حتمی نتائج جو بھی ہوں گے، اس پر ہم لوگ ایک دوسرے سے ایگری کریں گے تاکہ ایک ملک کو اچھا اور خوشگوار ماحول مل سکے۔ اب ہم بھی تاریخ کا انتظار کریں، ہمارے ساتھ آپ بھی انتظار کریں۔ آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ولاگ میں، ایک نئی خبر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد